माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई लाइन में हो माइक नंबर 2 में तो सवाल कर सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्की सोनवणे है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा सवाल ये था कि इतने सालों से जो हमारे रिलीजियस बुक्स आए हमारे पास और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, जो आज आपने प्रोग्राम लिया, जो वेद गीता में से बताया हमें, आज मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, मगर इतने सालों से कोई पढ़ रहा क्यों नहीं है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई ने अच्छा सवाल किया है कि हम गैर मुस्लिम अपनी मजहबी किताब पढ़ते ही नहीं। मेरी तकरीर सुनने के बाद भाई साहब ने शुरू किया पढ़ना। तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अक्सर दिगर मजाहिब के धर्म गुरु वो नहीं चाहते कि उनके मजहब के मानने वाले अपनी मजहबी किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप मजहबी किताब पढ़ेंगे तो ये दिगर मजाहिब के धर्म गुरु की दुकान कैसे चलेंगी? आप समझे? तो इसीलिए जो कुरान में लिखा है सबसे बेहतरीन जिस तरीके से गैर मुसलमान से कोई मुस्लिम बात कर सकता है वो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालौ इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इसीलिए मैं जब तकरीर करता हूं यकसानियत के बारे में करता हूं। मैं इख्तिलाफी तकरीर भी कर सकता हूं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप हक की तरफ आए और इंशाअल्लाह मेरी अगली तकरीर जो अगले शनिचर है वो है कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। लोग धर्म गुरु ये नहीं चाहते कि उनके धर्म के मानने वाले अपने धर्म की किताब पढ़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू लोग जो हिंदू है, मैंने लास्ट टाइम कहा था आजाद मैदान में जब लेक्चर हुआ था 2001 में, तकरीबन 7 साल पहले, मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट संस्कृत पे तवज्जो देना चाहिए। हिंदुओं को कहना चाहिए संस्कृत पढ़ो, अपनी मजहबी किताब पढ़ो, तो आप खुदा के और करीब आएंगे, खुदा के करीब और आएंगे, आप और हम में और भाईचारा बढ़ेगा। होप दिस आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। थैंक यू सर। माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं गैर मुस्लिम भाई। मेरा नाम महेश मेहता है। काबा शरीफ भी लोग मतलब उसको चूमते टच करते, बाद में जो हजर अस्वद है तो हजर अस्वद को भी लोग चूमते कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहां फिक्स किया है, तो जायज है कि नहीं है? भाई साहब महेश भाई माशाल्लाह, जब से IRF कायम हुआ 1991 से उस वक्त से माशाल्लाह IRF में आ रहे। और अगर कोई शख्स, जब हमारी वीडियो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अगर कोई शख्स जिसने सबसे ज्यादा कैसेट देखा उन चंद सालों में वो है महेश भाई माशाल्लाह। आप जो कह रहे थे कि हज अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूं चूमते, तो क्या ये सही है? लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजर अस्वद की इबादत करता है। कोई भी मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को यह गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं, उम्रा में, हज में तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके तरफ पढ़ते हैं। तो ये क्यों? इसकी वजह है कि काबा हज अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला मीन्स डायरेक्शन। अगर हमें आज नमाज पढ़ना है तो कोई कहेगा पूरब की तरफ देख के पढ़ो, कोई कहेगा पश्चिम, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ देखे? तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते उम्रा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हज अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ करते हैं।
ہم طواف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے, ہم طواف اس لیے کرتے کیونکہ اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا احکام ہے, ہمارے رسول کا احکام ہے. لیکن منطق سے میں سوچوں, لاجک سے سوچوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے, ایک محور ہے, ایک سینٹر, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے, اسی لیے ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ خدا ایک ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان چومتے ہیں, بالکل صحیح فرماتے ہیں, میں تو میرے بیٹے کو بھی چومتا ہوں. کل آپ کہیں گے کہ بیٹے کی عبادت کرتا ہوں, اس کا جواب دوں گا میں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, واڈ نمبر 2, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے اسلام کے, وہ یہ حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر نہ ہی میرے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہے, نہ میرے لیے کچھ برا کام کر سکتا ہے, کیونکہ میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سے چوما, اس سے میں چوم رہا ہوں. اٹ کین نیدر بینیفٹ می, اٹ کین نیدر کاز می ہارم. نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما, اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. اگر کوئی مسلمان کعبہ یا حجر اسود کی عبادت کرتا ہے, کوئی بھی بت پرست جو بت کی عبادت کرتا ہے اس پہ کبھی بھی نہیں چڑھے گا. تو یہ کہنا کہ ہم کعبہ یا سنگ اسود یا حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں, کئی صحابہ نے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی, تو یہ ثابت ہے کہ ہم نہ کعبہ نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں, ہم صرف اس کو قبلہ مانتے ہیں, اور کیونکہ اللہ کے رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. خواتین کی طرف مائک نمبر 3 میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون سوال کرنا چاہتی ہوں تو کر سکتی ہیں. My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like, asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, ki what's Quran? So she told me, okay fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnah things and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, you know, which the life I never led before. It was like so beautiful and I couldn't explain, I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like what is Allah. I want to tell them, what is Allah? Like you just ask one thing. Like today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, oh, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening all alone, I'm over here to listen to you. The faith, you know, the confidence, the faith in whatever I asked, like, no, I want this. And I do get that. But that faith, that love, that affection, I have never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents what Islam is. But they're not ready to accept what it is. How am I supposed to make them explain? Who is Allah? What is Allah? Sister asked a very good question. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ چاہتی تھی. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. Fine. But you're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ قرآن مجید پڑھے, اور چند مہینے پہلے, 2-3 مہینے پہلے
اس نے ایک مسلمان دوست سے پوچھا ہے اور قرآن مجید پڑھا ہے, اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد اتنا امن محسوس کرنے لگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے بعد کہ آج وہ کہتی ہے کہ I have surrendered to the will of Allah and the teachings of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے وہ خوشی سے خود جو اللہ کے احکامات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہے ان کے اوپر عمل کرنے کی خواہش ہے اور سرنڈر کر چکی ہے الحمدللہ, جو ایک سچا مسلمان کرتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں اتنا سکون ہے, لیکن یہ بات میں میرے والدین سے کیسا کروں, والد سے کیسے کہوں, والدہ سے کیسے کہوں, بھائی سے کیسے کہوں, اور وہ یہ بات کو نہیں مانیں گے. کس طریقے سے میں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہوں. بہن, آج تو میری تقریر تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, تو جو آج آپ نے یہاں سنا وہ آج جا کے کہو اپنی والدہ سے, اپنے بھائی سے کہ میں نے تقریر سنی. ایک شخص جو اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مذہب کی کتاب میں بھی ہے اور ہندو مذہبی کتاب کے حساب سے وہ آخری پیغمبر ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جسے کہتے ہیں وہ صحیح انسان نہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ غیر مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی ہے, اور جو کچھ میں نے اس تقریر میں بیان کیا, جو بھی آپ یاد رکھ سکے وہ آپ اپنے والدین اور اپنے بھائی سے فرمائیں. جہاں تک کہ اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ کے بارے میں کس طریقے سے میں میرے والدین کو کہوں, اگلے سنیچر جیسے میں نے کہا 22 تاریخ کو میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذہب میں, کانسیپٹ آف گاڈ ان ویریس ورلڈ ریلیجنز, اور اس میں انشاءاللہ جس طریقے سے آج میں نے ثابت کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے مختلف مذہبی کتابوں سے, اس دن ایک ہفتے بعد انشاءاللہ میں یہ ثابت کروں گا کہ ہر مذہب میں ضروری ہے کہ ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی خدا ہے, ایک ہی اللہ ہے, اور اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے, نہ کوئی بدھ ہے, اور صرف ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے. تو یہ دونوں تقریر سننے کے بعد جو دونوں مین پلرز ہے, مین رکن ہیں, اسلام کے مین رکن ہے جو کلمہ بھی ہے کہ مانو کہ ایک خدا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں. یہ ضروری ہے ماننے کے لیے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے. میرا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو یکسانیت کی بات کرو, اختلافی بات مت کرو. یہ مت کہو کہ اس میں یہ غلط لکھا ہے, یہ مذہبی کتاب میں ہندو میں یہ غلط ہے, یہ مت کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے. لیکن جب آپ اسلام قبول کیے اور اسلام پہ عمل کرنا شروع کیے, آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا اپنے گھر والوں کو کہ آپ ایک اور بہترین انسان ہیں. آپ جو پہلے تھے وہ دوسرے انسان ہیں, اور آج جو ہے وہ اور دوسرے انسان ہیں. آپ کو اپنی والدہ سے اور محبت کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت ہے, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اپنی والدہ سے اور محبت کرتے ہیں, آپ آپ کے والد سے اور محبت کرتے. جو آپ ان کی بات پہلے نہیں مانتے تھے آج ماننا شروع کرو. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف ہے, وہ چیز چھوڑ کے سب باتیں مانو. تو انہیں احساس ہوگا کہ آپ ان سے اور محبت کرتے, اور آستے آستے پیار سے جو یکسانیت ہے ان کو بیان کرو. وقت ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن لگے, کچھ ہفتے لگے, کچھ سال لگے. آپ کا کام ہے ذکر کرنا, جیسا میرا کام ہے ذکر کرنا. ہدایت دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہدایت تو اللہ دیتا, ہم صرف ذکر کرتے. اسی طریقے سے آپ دعوت دیجئے آپ کے گھر والوں کو, اور بعد میں اللہ پہ چھوڑیے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.
you.